نکاح نصف ایمان ہے. ایمان کے بغیر انسان بالکل دنیا اور آخرت میں رسوائی کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے اس سے پہلے کہ میں نے کہا کہ اس پروٹوکول کو شروع کرو، میں بیٹی زینب خیام کے والد ہوں، محمد خیام، ان سے اجازت لیتا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کا نکاح اپنے بھتیجے سلیمان اعظم کے ساتھ کر دوں. آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ انہوں نے اجازت دے دی ہے. ولی کی اجازت کے بغیر کورٹ میرجز آپس میں نکاح کرنا یہ فحاشی ہے، بنیادیت ہے، زنا ہے، کوئی نکاح نہیں ہوتا. اور سب سے بڑی خوش قسمتی کہ ہم نے یہ مجلس، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے گھر کے اندر جو ہے نا ہم نے اس کا انعقاد کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکات کا نزول فرما دے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله إني معكم إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال الله تعالى أنكحوا الأيام منكم للصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو زوج میں پیدا کیا، جوڑے میں پیدا کیا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ کی ہر چیز کو ہم نے، صرف انسانوں کو نہیں، ہر چیز کو ہم نے جوڑے میں پیدا کیا. اس کا ایک اپوزٹ پیدا کیا، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو پیدا کیا تو اس کی اپوزٹ کیا پیدا کیا ہے؟ مورس پیدا کیا، عورت کو پیدا کیا. اس کا وجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام
अज़वाजा यज़रऊकुम फी लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर। अल्लाह कहती है कि देखो तुमने भी पहले मुज़क्कर और मुअन्नस में पैदा किया है, जानवरों को भी हमने मुज़क्कर और मुअन्नस में पैदा किया, ठीक है, और इस तरह हमने तुम्हारी प्रोपोगेशन की है। और क्या एक शख्स से खरबों लोगों को प्रोड्यूस करना कोई कर सकता है? यज़रऊकुम शैई, इसके अल्लाह का लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर। क्या रब जैसी कोई किस्म है? क्या रब के अलावा कोई ये कोई कर सकता था? ठीक है ना। इसीलिए कुरान की जो तीन पहले आयात बयान फरमाई है सूरह निसा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं या अय्युहन्नासु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, हमने तुम सबको एक नफ्स से पैदा किया। वो नफ्स कौन सा था? कौन सी वो नफ्स थी जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सबको पैदा किया? आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा, यहाँ भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने किससे पैदा किया? मिट्टी से पैदा किया। कहाँ पे पैदा किया? जन्नत में पैदा किया। जन्नत की मिट्टी कैसी है? कस्तूरी वाली है कि मिट्टी का एक फुट मिट्टी जो तुम्हारे हाथ में आती है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दुनिया में फेंक दे, उसकी खुशबू से पूरी दुनिया क़यामत तक मुअत्तर रहेगी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वहां पैदा फरमाया, ठीक है। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पैदा फरमाया तो कौन सी मिट्टी ली? वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिन मिन हमअ मस्नून, सुलालतिन मिन तीन, ठीक है। हमअ मस्नून, गंदी बदबूदार मिट्टी दिया था। अल्लाह कस्तूरी से भी पैदा कर सकते, लेकिन जब और अपने हाथ से 5 चीजों पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने हाथ से बनाया, बाकी सब चीजों पर अल्लाह ने कुन हो जा फयकून हो गया। लेकिन जिस इंसान को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पैदा किया और उससे बड़ी मोहब्बत और चाहत का इजहार किया तो उसको अपने हाथ से बनाया और अपने हाथ से संवारा, ठीक है ना। फी अय्यि सूरतिन मा रकबक, कैसी खूबसूरत है तुम्हारी खूबसूरत तुम्हारा वजूद और तुम्हारा जिस्म बनाया। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कैसी खूबसूरत तुम्हारी तख्लीक की, ऐसी खूबसूरत तख्लीक की कि आज तक भी मेडिकल साइंस इंसान के पूरे वजूद को प्रूव नहीं कर सकती। आज भी नई नई थ्योरीज में क्या क्या चीजें निकल रही है इंसान के वजूद से, कौन कौन से एंजाइम निकल रही है, वो अहाता अभी तक मेडिकल साइंस इतनी रिसर्च हो चुकी है इस छोटे से वजूद को, वो उसकी ना इसकी गहराई तक नहीं पहुंच सके, उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सकी। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने गंदी मिट्टी से क्यों बनाया? अच्छा आगे चले, सुम्मा जअलनाहु नुत्फतन फी क़रारिन मकीन, आगे जो तख्लीक की वो नुत्फे से की, पानी से की, ठीक है ना। जैसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं वल्लाहु जअला वल्लाहु खलक़कुम मिनल माई बशरा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पानी के साथ तमाम बशरियत की आगे तख्लीक की। तुम देखते हो, जो तुम पकाते हो, तुम तखलक़ूनहु अम नहनुल खालिक़ून, तुम पैदा करते हो या हम पैदा करते हैं? अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, ठीक है ना। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि हमने उतिल इंसान व अकबरा मिन अय्यि शैइन खलक़ा, एक तू इंसान हलाक हो जाए तो मैंने पैदा किससे किया? मिन नुत्फतिन खलक़हु, हमने तुम्हें नुत्फे से पैदा किया।
اب یہ جو نطفہ ہے اس میں بھی بڑی گندی بدبو آتی ہے، اس میں بھی بڑی گندی بدبو ہوتی ہے، یہ پسندیدہ تو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہ انسان کو اپنی اوقات یاد رہے، یہ اپنی اوقات میں رہے، یہ اپنی اوقات سے باہر نہ جائے، اس لیے آدم علیہ السلام کو گندی بدبودار مٹی سے بنایا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام میل ہے، مذکر ہے، فوقیت دے دی، فوقیت دے دی قیامت تک مرد کو عورت کے اوپر، تاکہ عورت یاد رکھے کہ میں مرد کی بائی نسلی سے نکل گیا ہے۔ اور اس کے بعد تخلیق کا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چلایا، وہ پھر نطفے سے چلایا، اس کو بھی بدبودار بنا دیا، گندا بنا دیا، ناپاک بنا دیا کہ تمہارے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جب تم غسل نہیں کرو گے تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کے قریب نہیں آ سکتے، تم سجدہ نہیں کر سکتے، اللہ کے پاؤں پہ گر نہیں سکتے۔ یہ تمہاری تخلیق ہے، اس تخلیق کو اللہ کہتے ہیں کہ یاد رکھنا، اس کو یاد رکھو گے تو اپنی اوقات میں رہو گے، اپنی اوقات میں رہو گے تو بندگی میں رہو گے، اور بندگی میں رہو گے تو اللہ کے قریب آؤ۔ ٹھیک ہے، اب اس کو دو طریقوں کے ساتھ، حلال طریقہ اور حرام طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان نصف ایمان کیوں ہے؟ دو چیزوں کی گارنٹی تو مجھے دے دو، جنت کا سرٹیفکیٹ کاٹ کے نہ میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ وہ جو دو چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ تمہاری جبڑوں کے درمیان جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جس کو تم زبان کہتے ہو، زبان کہتے ہو، اس کی حفاظت کرنا، اس کی گارنٹی دے دو۔ دو تمہاری ٹانگوں کے درمیان شرم کا ہے، اس کی مجھے گارنٹی دے دو، ان کی تم حفاظت کرو گے، ٹھیک ہے، ان کی تم حفاظت کرو گے، جنت کا ٹکٹ میرے سے دے دو۔ فالصالحات قانتات حافظات بما حفظ اللہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضکم علی بعض۔ اللہ کہتے ہیں مردوں کو ہم نے فوقیت دی ہے، اب جس کو جس کے اوپر بڑھتی فوقیت دی، مرد جس اسٹیٹ کا حاکم ہوگا کامیاب ہوگی، عورت جس اسٹیٹ کی حاکم ہوگی اس کا دنیا کا بھی خسارہ ہے، اس کی آخرت کا بھی خسارہ ہے، وہ خسارے والے خسارے میں جائے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا والقانتات، ٹھیک ہے نا، متقی پرہیزگار عورتیں، ایمان والی عورتیں، حافظات بما حفظ اللہ، شوہر کے ساتھ وفا کرنے والی عورتیں، اپنی شرم کو، اپنے حسن کو، اپنے وجود کو اپنے خاوند کے لیے خالص کرنے والی عورتیں، خاوند کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی، اپنے وجود کی حفاظت کرنے والی، اس امانت کی میں خیانت نہ کرنے والی کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ اسی لیے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تھا نکاح کرنا کس سے کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے۔ آپ جب کسی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو 4 چیزیں جو ہے نا اس کو پروٹوکول آپ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھتے ہیں جمالہا، حسین کتنی کی ہے، حسبہا و نسبہا، حسب نسب کیسا ہے، مال کتنا کا آئے گا پیچھے سے، مالدار کتنی کی ہے، دینہا، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ ساری چیزوں کو ٹھوکر مار کے بھی کہتے ہیں کہ یار دین ہے ان کے پاس، دین ہے ان کے پاس۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تیری نام خاتم جو
تین چیزوں کو چھوڑ دینا، آخری چیز کو پکڑ لینا. وہ کیا ہے؟ دینھا، دین کو پکڑ لینا. دیندار عورت، ٹھیک ہے، پردہ دار عورت، خوبصورت عورت، شوہر کی باوفا عورت، یہ دنیا کا سب سے بڑا کیا ہے؟ بتا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کہتے ہیں میں نے بڑی نشانیاں پروڈیوس کی ہیں. ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تیری ہی جانوں میں سے اے مرد، اے انسان، میں نے تمہارا زوج پیدا کیا. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تو اس سے روحانی اور جسمانی راحت محسوس کرے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. ہم نے پھر جب تم نکاح میں آتے ہو، ہم نے پھر کیا کرتے ہیں؟ تمہارے درمیان محبت پیدا کرتے ہیں، مودت پیدا کرتے ہیں. تمہارے دلوں کو آپس میں کیا کرتے ہیں؟ ہم ملا دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نکالا تھا، ان کی نسیان کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ اہبطوا منہا جميعا، یہاں سے نکل جاؤ، میری جنت سے نکل جائے یہاں سے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ ایک دفعہ نہیں، قرآن پڑھ کے دیکھو کئی دفعہ یہ آیات آئی، بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض کا کیا ہوگا؟ دشمن ہوگا. تو انسان کو مارنے پکڑ کے. محبت کے نا 100 درجات ہیں. ایک درجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس محبت کا زمین میں اتارا ہے. 99 درجے اللہ نے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں. لیکن اس دن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قہاریت عروج میں ہوگی، وَلِلَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، اور اس دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی نفس جس کے نفس سے کام کیا گیا. تو وہ درجے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے درجات اور وہ پروٹوکولز اور نسبت اپنے پاس محفوظ کی ہے، اس کی وجہ سے اللہ بندوں کو معاف کرے گا. نہیں تو کوئی بھی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو دیکھیں ایک رات کا جسمانی اور روحانی ملاپ انسان دو جسموں کو کتنا آپس میں قریب کر دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا. لباس کے بغیر انسان کی کیا اوقات ہے؟ یہاں سارے تنگے ہو کے بیٹھ جاؤ، کیا لگو گے تم؟ کیا لگو گے تم؟ کیا لگو گے؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، تم پہن کے بڑے خوبصورت لگتے ہو. اس کو تمہاری پرسنالٹی میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے، تیری باڈی لینگویج ہی چینج ہو جاتے لگے. لیکن یاد رکھ، یہ تو جسمانی لباس ہے، ظاہری لباس ہے. اگر تیرا باطنی لباس تقوی والا ہوگا، وہ تیرے چہرے سے سامنا، وہ تیرا چہرہ بتائے گا. سیماہم فی وجوہہم، وہ چہرے سے تم پہچانو گے کہ اتنا خوبصورت شخص ہے، اس کے چہرے پہ کتنا نور ہے، اس کے چہرے پہ کتنی جو ہے آسودگی ہے. تو یہ چیزیں کہاں سے ساری چیزیں ملتی ہیں؟ نکاح کے ساتھ. برکات کہاں سے آتی ہے؟ دوستی محبت کہاں سے آتی ہے؟ ادھر سے آتی ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، ہم نے زوج کیا تمہاری آدم علیہ السلام نے حوا کو نکالا، ہم نے لگا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً. پھر ہم نے کیا کیا؟ تمہیں بیٹے دیے، پوتے دیے، دادا بنایا، باپ بنایا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، یہ رزق تمہیں ملتا ہے تمہاری وجہ سے نہیں ملتا. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ یکونوا فقراء، تم غریب ہو گے
یغنیکم اللہ من فضلہ، نکاح کر لو اللہ تمہیں غنی کر دے گا، بیٹیوں کو اور بیٹوں کا رزق تمہارے پاس ہے۔ اس طرح مت ہو جاؤ، اس طرح مت ہو جاؤ جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، لو میں نے کمایا، میں ذہین فقیر تھا، اس دماغ سے میں نے کمایا۔ انما اوتیتہ علی علم بل ہی فتنۃ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، بلکہ یہ جو ہم نے تمہیں دیا تھا یہ تو آزمائش کے لیے دیا تھا، تمہیں تو معلوم ہی نہیں، تمہیں تو معلوم ہی نہیں۔ پھر کیا کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اللہ نے اس کے پورے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیا۔ پھر پتہ لگا کس نے دیا تھا، اب تمہیں تیری اوقات کا پتہ لگا۔ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، کوئی بندہ اور اس کی سلطنت اور اس کے اختیارات اور اس کے ہرکارے کو اس کو پھر بچا نہیں سکتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیٹے دیتے ہیں، بیٹیاں دیتے ہیں، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، تمہیں حسن نسب دیا، کس کے ساتھ دیا؟ نکاح کے ساتھ۔ یہ بیٹا ہے، وہ ہمارے بھائی ہے، میں بڑی دیر سے کو جاتا ہوں، میرے بڑے ہی پرانے پیشہ کا ماشاءاللہ، میں نے صرف ملاقات نہیں کی۔ اب اس کا حسن نسب ہوتا، ان کا حسن نسب آپس میں مل گیا، ان کے بچے ہو گئے، اللہ نے کو خوبصورت اولاد سے نوازا۔ اب اس اولاد کی ایک پہچان ہے ننہال کی طرف سے بھی، ننہال کی طرف سے بھی، رشتے بنے باپ کے، دادا کے، نانا کے، ماما کے، خالو کے، پھپھا کے، یہ کسے بنے؟ نکاح۔ نکاح کے بغیر یہ رشتوں کی پہچان ہے؟ بالکل بالکل۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر جو چیزیں بیان کرتے ہیں، اور جہاں پہ ایمان کی، خاص طور پہ یہ ہمارے جو ایمان کی سلامتی کے بارے میں بات کر رہا تھا، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس سوشل میڈیا کے دور کے اندر آپ ایک چیز بہت زیادہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اولاد گمراہ ہوتی جا رہی ہے، فتنے کا نزول اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے کہ بھئی ان کو کیسے بچائے۔ جو چیزیں ہمارے لیے اس دور میں میسر نہیں تھی، ان کے پاس تو ہر وقت موجود ہیں، یہ کیسے بچیں گے اس سے؟ اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے، وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ نکاح ہے۔ نکاح کے ساتھ بچت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا اگلا ایسپیکٹ دیکھیں، جب نکاح ہو جاتا ہے اور نکاح کے اندر ایمانیات کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، اور شیطان سب سے زیادہ جو بہت سخت وار کرتا ہے، وہ زنا پہ نہیں کرتا، قتل پہ نہیں کرتا، ڈاکو چوری کر لو اس پہ نہیں کرتا، وہ میاں بیوی کو جدا کرنے پہ کرتا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، وہ جو ہاروت اور ماروت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رشتے بھجوائے تھے، ٹھیک ہے نا، آزمائش کے لیے، کہ ان کو سمجھاؤ کہ یہ کفر بڑا، یہ بڑے جادو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ کہتے تھے یہ بھائی نہ کرو، فلا تکفر، یہ کفر ہے، مت کرو۔ لیکن آگے سیکھتے کیا تھے ان سے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ فلاں بن فلاں اور فلاں بنت فلاں کے درمیان جو جوڑا ہے اس کو علیحدہ کیسے کرنا ہے، کسی گھر پہ پھوڑ کیسے لانا ہے۔ تو شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان جدائی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، پوری کی پوری نسل ہی بگڑ جاتی، سب کے سب شیطان کی طرف چلے جاتے۔ شیطان گھر میں آیا نہیں، اس نے پورا کا پورا ستیہ ناش کر دیا۔ کوئی گھر جنت جیسا ہے، ٹھیک ہے، بھاگ بھاگ کے شخص جاتا ہے، کوئی جہنم جیسا، اسے جاگتے ہوئے ڈر لگتا ہے، جا کے پھر پھٹا پڑے گا، کوئی نہ کوئی لڑائی۔ تو ایمانیات کے اوپر تقوی اختیار کرتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، جب انسان
اس رشتے کو قائم کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ برکات کا نزول ہوتا ہے. اور جب ہم نے وہ کام کرنے ہیں جس میں شیطان کو ہی خوش کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو ہے نا ظاہر اور باطن دو نہیں ہونے چاہیے. یہ دو رخی شخص ہوتا ہے نا، گرے فیس والا، جس کو گرے فیس کہتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو منافق کہتے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ منافق کافروں سے بھی بدتر ادا کرتے ہیں، جہنم کے آخری حصے میں اس کو میں بیٹھوں گا. ہماری شخصیت کا جو پہلو مسجد میں ہے وہی باہر ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہاں پہ اپنے آپ کو بڑا بدھی کے پرہیزگار ثابت کریں اور باہر جا کے ہم کام کو شیطان کے ساتھ مل جائے. اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نصرت نہیں آتی. تو بچے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتے ہیں تو پھر ان کی حفاظت کرنا. اس معاشرے کی اس معاشرے کے اندر اتنی برائیاں ہیں، اس سے دور ان کو رکھنا آج کل کے دور کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اولاد دے. اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. بیوی کے پاس جانا کیسے نہیں پتا، ایک دعا سکھائی ہے. وہ چھوٹی سی دعا اگر پڑھ کے بیوی کے پاس جائے تو جب اس ملاپ کے نتیجے میں حمل ہوتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو شیطان نہیں سن سکتا، اس کو شیطان نہیں سن سکتا. یا مریم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا کی کہ وہ اتنی اویزو بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم. اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے میں تجھے دعا کرتی ہوں کہ یہ مریم اور عیسیٰ اس کو شیطان نہ چھوڑے. فتقبلها ربها بقبول حسنا. پھر اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا عبادت حسنا، ٹھیک ہے نا. وکفلها زکریا، اور زکریا علیہ السلام کو کی کفالت، نبی کی کفالت میں دے دیا. تو پھر مریم کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں اس طرح کرتے ہیں کہ انہوں نے شیطان میں اسے انہوں نے کچھ بگاڑ نہیں سکے. اگر ہمیں وہ دعا یاد ہو اور ہم بیوی کے پاس جاتے وہ دعا کیا کرے اور اللہ کو اولاد دے، کوئی ولی اللہ پیدا ہوگا کہ ہوگا. وہ جب زکریا علیہ السلام کا بنا کہنا مریم علیہ السلام کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. تو بہت بڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی حاضا کفالت میں کرتا ہوں، ہر چیز کا لے کے آنا میرے ذمہ ہے کہ بھگنا چاہیے، یہ تمہیں کون دے کے آتا ہے. کفالت کہتی ہوا میں ایک دن کیا کہتی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جس کو کیا رہے اچھا تیرا اللہ اتنی سنتا ہے. اب بوڑھے ہیں، ہڈیاں چٹک گئی ہے، بیٹا نہیں ہے، نکاح کے ساتھ ہی بیٹا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ بیٹا. ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں پہ دعا کرتے ہیں ربی ہم نے ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اللہ مجھے بیٹا چاہیے. تو وہ میں بھی تو بھی وہی رب ہے جو مریم کا رب ہے. مریم رب یا زکریا انا نبشرک بغلام. سر تو نے بھی مانگا تمہیں بھی غلام دے بیٹا ہے، اسمہ یحییٰ، نام ہم نے بھی رکھ دیا اس کا یحییٰ ہے. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے یحییٰ کسی کو نام نہیں دیا، یہ تیرے لیے خاص ہے. انہ یکون لی غلام، کیسے بیٹا ہوگا. وکانت امرأتی عاقرا، بیوی تو باز ہے. وقد خلقت من الکبر یتیہ واشتعل الراس شیبا. ٹھیک ہے نا، بال میرے سفید ہیں، ہڈیاں میری چٹک گئی ہیں، تو بیٹا کیسے ہوگا. مجھے بیوی باز ہے، بیٹا کیسے ہوگا. ذالک قال ربک هو علی حی وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. قرآن وہی دے گا
وہی دے گا تو نے پیدا کیا. تو نے کس نے پیدا کیا؟ تیرے رب کے لیے بڑا آسان ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. یحییٰ آئے، بیٹا آیا تو اللہ نے کیا کہا؟ اس کتاب کو پکڑ. کیا جب ہمارے ہاں بیٹا آتا ہے تو ہم کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کو، ٹھیک ہے، ہم کیا ان کو سکھاتے ہیں؟ اللہ سکھاتے ہیں، اللہ کے نبی کا نام سکھاتے ہیں، یا انگلش یہودیوں اور عیسائیوں کے ورڈ سکھاتے ہیں؟ خذ الکتاب بقوہ وآتینا الحکم صبیا وحنانا من لدنا وذکرى وکانا تقیا. اتنی تعریفیں اللہ نے کی ہے آدی علیہ السلام کی کہ انہوں نے دنیا کتاب کو پڑھا، پکڑا، ٹھیک ہے نا، کتنا تقویٰ کیا، کتنا زہد دیا ہے. والسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. سلام ہے جس دن تم پیدا ہوا، اے یحییٰ سلام ہے تیرے اوپر. جس دن تم مرے گا، اے یحییٰ سلام ہے تیرے اوپر. جس دن تمہیں میں دوبارہ زندہ اٹھاؤں گا. یہ ہے ایمانیات، یہ ہے نکاح. اگر سننا چاہتے ہیں تو اس کے بغیر تو شیطانیت ہی شیطانیت ہے، شیطانیت ہی شیطانیت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخری بات، انسان کو وہ کہتے ہیں نا کابر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کہ بہت سخت گناہ ہے جو تم بعض نصیحت یہاں بیٹھ کے کرتے ہو، خود کچھ نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اولاد ایک چاہیے تو پھر ایک ہی حال ہے اس کا. ولجب سورہ نساء کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بیان کرتے ہیں ولجخش الذین ضلوا ترکوا من خلفهم ذریة ضعافا خافوا علیہم فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولا سدیدا. چاہتے ہو اولاد ایک ہو جائے، ٹھیک ہے، حلال کا رزق منہ میں ڈالو، خود تقوی والے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، خود تقوی والے ہو جاؤ، خود ایمان والے ہو جاؤ. اور جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا قال اللہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. بات کرتے کرتے میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں قرآن کی آیت مجھے یاد آ جاتی ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا. اس کے لیے کہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو کہا اس وقت الغار جب غار ثور میں تھے، اس قول صاحبی، جب ابو بکر نے کہا دشمن تو سامنے ہے، دشمن تو سامنے ہے، وہ سپر نظر آ رہے ہیں، ہم تو پکڑ گئے. کیا کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ لا تحزن. ڈرتا کیوں ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا ما ظنك باثنين. اے ابو بکر ڈرتا کیوں ہے؟ کیا گمان کرتا ہے تم اس دو بندوں کے بارے میں؟ اللہ ثالثہما، جس کا تیسرا دوست اللہ ہو. تو اللہ نے کیا کہا؟ قال اللہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. کب تمہارے ساتھ ہوں گا؟ ان اقمتم الصلاۃ، تم نمازی ہو جاؤ. وآتیتم الزکاۃ، تم زکات خرچ کرنے والے ہو جاؤ. وآمنتم برسولی، میرے رسولوں کی جو اوپر ایمان، کیا مطلب ہے ایمان لے آؤ؟ اس کے فالوورز کیا مطلب ہے کہ جس طرح تم نے وہ حکم دے کے گئے ہے نا تمہارے لیے ہدایت نامہ ہے نا، اس کو پکڑ اس اسلام میں داخل ہو. وَأَعْزَمْتُمُوهُمْ، ان کی مدد کرو. ان کی مدد کیسے کرنی ہے؟ کہ ان کے دین کا آگے ہم وارث ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وراثت میں دین ہے، وحی کا علم ہے. کیا ہمارے پاس ہے؟ کیا ہم ایمان لے کے آئے ہیں رسولوں پہ؟ کیا ہم ان کی مدد کی ہے؟ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ خود قرضہ دینے کو دے. آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، سارے گناہ معاف کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں میں اس جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ، تم انکار کرتے تھے فقط زیادہ سواد سبیل، تیرا راستہ جہنم والا ہو گیا، الٹے راستے سے چل گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے
ہمارے گناہوں کو معاف کرے. عجاب و قبول ہے اس لاسٹ پارٹ جو کہ ہم نے اس نکاح کی جو ہے پروٹوکولس میں شامل ہے. بیٹے سلمان نزدیک آ گئے. سلمان عازم نے میں آپ کا نکاح زینب خیام بنت محمد خیام محمود 10 تولے طلائی سونا یہ حق پہر ہے جو کہ معجل دیا جا چکا ہے آلریڈی. میں آپ دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور وہ سنت جو کہ فرض سنت ہے اس کے مطابق آپ دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھ رہا ہوں. آپ کو قبول ہے؟ بیٹے نے کہا قبول ہے. تو اس لیے کافی ہے جب بیٹا انکار کرتا پھر دوبارہ پوچھتا پھر انکار کرتا پھر دوبارہ پوچھتا پھر انکار کرتا پھر دوبارہ پوچھتا. جب پہلی دفعہ ہی اس نے ہاں کہہ دی تو پھر آگے 3 دفعہ پوچھنے کا اس کام میں کوئی تصور نہیں ہے. بارک اللہ لک مبارکہ علیک و جمع بینکما فی خیر و جمع بینکما فی خیر. دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك وسلم. سبحان الذي عدد ما خلق سبحان الذي ما خلق سبحان الذي عدد ما في السماء والارض سبحان الذي ما في السماء والارض سبحان الذي ما خلق سبحان الذي عدد ما سبحان الذي عدد ما خلق سبحان الذي لا كل شيء. الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ما خلق الحمد لله عدد ما في السماء والارض الحمد لله ما في السماء والارض الحمد لله ما خلق الحمد لله بما كل شيء. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. کبیر الحمد تمہاری بندگی کی جگہ کی وجہ کا وجہ سے رسول مبارک. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم انت الرحمن بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام. اللہم انی اسألک بعلمہ الشدید وانک لا الہ الا انت الواحد الاحد الصمد الذی لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا ما شئت سهلا. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. اللهم صب عليه ما صب ولا تجعل عيشهما كذا وكذا ولا تجعل عيشهما كذا وكذا ولا تجعل عيشهما كذا وكذا. اللهم إني أسألك اللهم إنا نسألك بالخير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ محمد علیہ وسلم. یا اللہ شیطان کے شر حاسدوں کے حسد اور ہر گندگی والی نظر سے محفوظ فرما. اللہ تو آسانیاں پیدا فرما. ربی یسر لینا ولا تؤثر لینا. ربی یسر لینا ولا تؤثر لینا. رب اللہ کو خوبصورت نیک اولاد دے. میرا ایسی اولاد دے جو کہ دین کو قائم رکھے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Yes,